بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے سارے گھر کے لوگوں کی مشقت کرنا لازمی قرار دیا جاتا۔ میں نے گرتے پڑھتے ایف ایس سی مکمل کی اور مزید تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کر لیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے گھر سے لائے تھوڑے بہت روپے پھونک پھونک کر خرچ کرنے کا عہد کر لیا۔ کئی ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز، پرائیویٹ کالجز اور ایسے ہی اداروں کا جائزہ لیا۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ صبح کام دھندا اور نائٹ کلاسز میں گریجویشن کی تیاری۔ جس بلڈنگ میں مزدوری کر رہا تھا وہاں پر مستری کے ساتھ ایک مزدور تھا جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو میں اپنی کوئی بک نکال کر ریڈ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ پلازے کا مالک بھی نمازی اور پرہیزگار تھا، اس لیے نماز پڑھنے والوں کو کوئی پابندی اور ٹینشن نہیں تھی۔ ایک روز خان صاحب نے مجھے پڑھتے دیکھ کر مجھے مخاطب کیا، تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ میرے بتانے پر وہ بہت خوش ہوا اور مجھے مزدوری کی مد میں پلازے کی نگرانی پر مامور کر دیا اور پلازے میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ پہلے میں اسٹیشن کے باہر 30 روپے رات بھر کے لیے چارپائی بستر کرائے پر لے کر سوتا تھا۔ اب پلازے کی چھت پر سیمنٹ کے خالی تھیلے جو وہاں وافر مقدار میں موجود تھے، نیچے بچھا کر اوپر لنڈے سے لایا پرانا گدا جو 200 روپے میں خریدا تھا ڈال کر رات کو سو جاتا۔ کھانے کا بندوبست سڑک پار کھڑے کئی ٹھیلوں پر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا۔ پراٹھے تو تمام رات ہی چلتے رہتے۔ ایک پراٹھا اور چائے کا کپ لے کر پیٹ کا دوزخ بڑھتا اور پھر چھت پر آ کر بلب کی روشنی میں دیر تک پڑھتا رہتا۔ پلازے کی دوسری طرف ایک بہت بڑا خالی پلاٹ پڑا تھا جس کے چاروں طرف اونچی دیوار اور سامنے کی طرف بڑا سا گیٹ تھا۔ پلاٹ کے اندر انتہائی کونے میں چھوٹا سا کھنڈرات نما کمرہ اور اس کے پاس جھاڑیاں اور درخت تھے۔ چھت پر سے اسے خالی پلاٹ کا نقشہ سارا دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں اگر کوئی رہتا بھی تھا تو اس کے وجود کا کوئی علم نہ ہونے کے برابر ہی تھا، بس مدھم سی روشنی نظر آتی جو رات کو ہی دکھائی پڑتی۔ سارا دن نیچے کام پر ہی ہونے کی وجہ سے دن بھر اس طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ دوپہر کو کھانے کی چھٹی یا ریسٹ سمجھ لے، اس دوران میں اسٹڈی کر لیا کرتا۔ صبح نیچے آتے رات کو 7 لائی کتاب لانا روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے اوپر چھت پر آیا اور گدے میں لپٹی کتاب اٹھا کر سیدھا ہوا تو غیر ارادی طور پر میری نظر پیچھے والے پلاٹ پر پڑ گئی۔ تو میری نظروں کے سامنے اس کھنڈرات نما چھوٹی عمارت میں زندگی کے آثار دکھائی دیے۔ کوئی خاتون تھی جو میری طرف پیٹھ کیے شاید گود میں بچہ لیے بیٹھی تھی۔ میں سرسری نظر ڈال کر نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ رات کو میں نے اوپر آ کر خالی پلاٹ کی طرف دیکھا تو کمرے میں صرف مدھم سی روشنی کا احساس ہوا مگر اندر زندگی کی کوئی آثار نہیں تھے۔ میں بلب روشن کر کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ پتہ نہیں کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ کھلے آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ماحول کی سحر انگیزی میں ڈوبا تاریک رات کا منظر، چاروں جانب خاموشی کا عالم اور 7 منزلہ پلازے کی چھت پر پڑا میں تنہا۔ گھر سے دور تنگ دستی سے اکتا کر لاہور چلا آیا۔ پڑھائی جاری رکھنے اور گھر والوں کی ہیلپ یہ میرا خواب اور شوق تھا۔ پتہ نہیں میں سو رہا تھا یا غنودگی میں تھا۔ کوئی انسانی وجود چھت پر ادھر ادھر حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ ساتھ میں آگے پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ پھر وہ چھت پر سے یوں پیچھے کی طرف چلتے دوسری طرف چلے گئے جیسے پلازے کے ساتھ کوئی دوسری چھت بھی ہو۔ میری یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر بدستور جگمگا رہا تھا۔ میں نے نیچے خالی پلاٹ کی طرف دیکھا، وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی گمسم بیٹھا رہا، سب کچھ ذہن سے جھٹک کر دوبارہ گدے پر دراز ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں کب نیند نے دبوچ لیا۔ صبح جھنجھوڑنے جگانے والا پلازے کا منشی تھا۔ سورج سر پر اٹھ آیا تھا اور میں ابھی تک سو رہا تھا۔ جلدی جلدی میں نے بستر اکٹھا کیا، اپنی کتاب سنبھالی اور نیچے کی طرف بھاگا۔ اجلت کے باعث نیچے خالی پلاٹ کی طرف بھی نہ دیکھ پایا، حالانکہ اٹھتے ہی میری نظر ادھر لازمی جاتی۔ دوپہر تک میں اپنے کاموں میں الجھا رہا۔ جب کھانے کا وقفہ ہوا تو غیر ارادی طور پر سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا، اپنا بستر سیدھا کیا اور بیٹھ کر کتاب کھول لی، مگر میرا دھیان نیچے پلاٹ کی طرف تھا۔ درختوں کی طرف سے کوئی پلک جھپکتے نکلا اور وہ سیدھا سے کمرے کے اندر گم ہو گیا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ میں چھت پر سے ادھر ہی متوجہ ہوں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں کوئی فیملی رہتی ہے۔
اس گھر میں رہنے والی لڑکی یا خاتون کو میں نے ایک دو بار جائزہ لینے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے جسم کی ساخت سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ جسمانی طور پر دلکش نقوش رکھنے والی تھی۔ میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا کوئی بھی خاص بات سامنے نہیں آئی اور میں دوبارہ چھت سے نیچے اتر گیا۔ 2 دن گزار کر میں گھر سے واپس ڈیوٹی پر آیا تو سب سے پہلے میرے قدم اوپر چھت کی طرف اٹھ گئے۔ اچھی طرح سے نیچے پلاٹ کا جائزہ لیا، کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی انسان مجھے حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس بوسیدہ سے گھر میں رہنے والی فیملی کے بارے میں کیوں دلچسپی لے رہا ہوں، حالانکہ مجھے ایسے معاملات میں توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں کیوں اس بارے پریشان ہو رہا تھا۔ اس سلسلے میں 2-3 بار میرے ذہن میں آیا کہ کسی سے پوچھوں کہ ادھر کون رہائش پذیر ہے، پر میری ہمت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی، کیونکہ میرے بارے میں یہاں سب لوگوں کے بہت اچھے خیالات تھے اور میں کوئی ایسا ایشو نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ مالکان پلازا میرا چھت پر جانا بند کرتے۔ کمروں کا پلستر ہو کر مالکان پلازا نے شیڈ بنانے کا فیصلہ کرتے اضافی راج اور مزدور فارغ کر دیے اور یوں میرے پاس برائے نام ہی کام رہ گیا۔ شیڈ ڈالنے کے لیے شٹرنگ اور سریا باندھنے کا ہی کام ہو رہا تھا۔ میں جب جی چاہتا باہر نکل جاتا اور مٹر گش کر کے پلازا لوٹ آتا۔ آج بھی میں کھانا کھانے نکلا تو میرے قدم پلازے کے پیچھے والے حصے کی طرف اٹھ گئے۔ کافی اونچائی سے نیچے کا منظر دکھائی تو پڑتا تھا مگر قدرے دھندلا سا۔ جب میں اس خالی پلاٹ کی طرف اونچی دیواروں اور بند گیٹ کے سامنے آن کھڑا ہوا تو گیٹ کے زنگ آلود تالے کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہاں مکین سائڈ والے چھوٹے گیٹ کو ہی آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ ابھی میں کوئی اندازہ ہی لگا رہا تھا کہ اچانک سائڈ والا چھوٹا گیٹ کھلنے کا احساس ہوا تو میں فوراً گیٹ کھول کر آگے بڑھتا گیا۔ ادھر ادھر دیکھا اور مڑ کر گیٹ کے چھوٹے سے دروازے کے آگے آ کھڑا ہوا۔ جی، میں نے کچھ کھانسی کرنے کے انداز سے پوچھنا چاہا، اندر آ جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جی، آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا میاں اور میرا بچہ بھی ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ تو آپ کا میاں نظر نہیں آتا؟ میں نے بے خیالی سے پوچھا۔ وہ دیر سے گھر آتے ہیں، صبح منہ اندھیرے ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، سارا دن ہم دونوں ماں بیٹا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے میری چوری کا راز فاش کرتے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا۔ جواباً میں جھم کر رہ گیا اور نظریں پھیر لی۔ اندر آ جائیں، باہر کھڑا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ چند پل میں نے سوچا اور سائڈ گیٹ عبور کر کے اندر آ گیا۔ چاروں طرف ویرانی کا راج تھا۔ پورے پلاٹ میں اونچی اونچی گھاس اور بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ابھی میں ادھر ہی متوجہ تھا کہ چھوٹا سا لڑکا اندر سے باہر آ کر اپنی ماں کے ساتھ لگتا میری طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھتا۔ میرا بیٹا رومی ہے، اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کا نام بتایا۔ میں نے برجستہ اس لڑکی سے اس کا نام پوچھ لیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں بتایا، سلومی۔ خوبصورت نام ہے، میں نے تعریف کی۔ آپ ادھر آ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سلومی نے بے ترتیب اینٹوں پر قدم آگے بڑھاتے رومی کا بازو پکڑتے مجھے ٹوٹے پھوٹے کمرے کے اندر آنے کی دعوت دی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سلومی کے پیچھے چلتا ہوا بوسیدہ سے کمرے کے اندر آ گیا۔ دروازے کی جگہ لوہے کی چوکھٹ پر پرانا سا پردہ لگا کر دروازے کا کام لیا گیا تھا۔ اندر ایک چارپائی اور تھوڑے سے پرانی طرز کے کچے اور سلور کے برتن بے ترتیب پڑے تھے۔ ایسے ہی کھڑکیوں پر پرانے پردے لٹک رہے تھے۔ دیوار میں 2 لوہے کے سریے ٹھونک کر اس کے اوپر لکڑی کی پٹی پر 2-4 ڈبے رکھے ہوئے تھے، شاید چینی پتی وغیرہ تھی۔ اس میں کونے میں اینٹیں جوڑ کر چولہا بنایا ہوا تھا اور پاس کے کونے میں سوکھی جھاڑیوں اور گھاس پھوس کا گھٹا پڑا ہوا تھا۔ آپ کا نام؟ اس نے نیم آنکھوں سے میری طرف دیکھتے مجھ سے دریافت کیا۔ ناصر علی۔ میں نے اپنا نام بتاتے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے اپنی طرف دیکھ کر سمٹ گئی اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور قمیض کو تھوڑا نیچے کرتے رومی کا منہ چھپا دیا۔ آپ کب سے اس پلازے میں کام کر رہے ہو؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، دراصل میں لاہور میں پڑھنے آیا ہوں۔ میرا خاندان انتہائی غریب ہے، سب مل کر کماتے ہیں تو گزارا ہوتا ہے۔ سوچا کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی اچھی نوکری کر لوں گا تاکہ اپنے گھر والوں کو سنبھال لوں۔ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان سلومی نے بتایا، جن کے پلاٹ میں ہم رہ رہے ہیں، میرا خامد ان کی فیکٹری میں ملازم ہے۔ صبح منہ اندھیرے کام پر جاتا ہے اور شام بلکہ رات گئے واپس آتا ہے۔ آپ کا جب دل چاہے آ جایا کریں، اسی بہانے میرا اور رومی کا دل بہل جایا کرے گا۔ سلومی کے لہجے میں اپنائیت اور بے چارگی کا درد بھرا ہوا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا،
جب فارغ ہوا کروں گا ادھر آ جایا کروں گا۔ میں نے بھی اپنے اندر سلومی کے لیے ہمدردی کا عنصر جاگتے محسوس کر لیا تھا۔ رومی دودھ پیتے سو چکا تھا، وہ اسے چارپائی پر لٹاتے اپنے قمیض درست کرتی میرے قریب ہو کر بیٹھ کے اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چمکتی خود سپردگی کو میں نے محسوس کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جانے میں ہی بھلائی تصور کی۔ اچھا جی میں اب چلتا ہوں، منشی غصہ ہوگا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے بات بناتے اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے ہمراہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہم دونوں پردہ ہٹا کر بالکل باہر نکل آئے۔ دروازے سے تھوڑا پیچھے ہی تھے کہ سلومی نے میرا بازو تھامتے التجا بھرے لہجے میں کہا، ناصر جی آپ آیا کریں گے نا؟ میں نے جذبات سے بے قابو ہو کر سلومی کو اپنے دونوں بازوں میں لیتے اپنے سینے سے لگاتے اسے بھرپور یقین دلایا۔ کافی دیر تک ہم دروازے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے اور پھر میں اجازت لے کر باہر آ گیا۔ دور تک پڑے خالی پلاٹس کے سوا وہاں کوئی بھی دوسرا نہیں میرے سوا۔ میرا اب سلومی کو ملنے کے لیے دل بے قرار رہنے لگا تھا۔ رات کو میں چھت پر اور وہ باہر چرپائی پر آ کر بیٹھ جاتی اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ یہ سلسلہ روز بروز آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ رومی مجھ سے خاصا مانوس ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس ویرانے کی خاموشی سے ڈر لگنے لگتا، مگر پھر یہ سوچ کر میں دل بڑا کر لیتا کہ یہ عورت ہو کر چھوٹے سے بچے کے ہمراہ دن رات اکیلی رہ رہی ہے، مگر میں مرد ہو کر ڈر جاتا ہوں۔ میں نے سلومی کو منع کر دیا تھا کہ تم کچھ نہ پکایا کرو، میں تمہارے لیے دوپہر کا کھانا وغیرہ باہر سے لے آیا کروں گا، مگر اس نے منع کر دیا۔ میں عادی ہو چکی ہوں، وہ رات جو کھانا لاتے ہیں وہ اتنا ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی پیٹ بھر کے کر لیتی ہوں۔ وہ تو ناشتہ فیکٹری جا کر کیا کرتے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اب میں بھلا روک ٹوک جب دل چاہتا وہاں چلا جاتا اور خندہ پیشانی سے وہ بھی میرا استقبال کرتی۔ میرا بندہ مالکوں کے کام سے شہر سے باہر گیا ہے، آج رات وہ گھر نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں کوئی دقت نہ ہو تو تم ادھر ہی رک جاؤ۔ نہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، میں چوکیدار کو بتا کر رات کو آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور واپس پلازا آ گیا۔ شام کو چھٹی کر کے میں نہا کر تیار ہوا اور چوکیدار کو بہانہ بتا کر وہاں سے نکل آیا۔ ادھر ادھر پھرتے اندھیرا پھیل گیا اور میں پلازے کے پیچھے والی سڑک پر چلتا ہوا سلومی کے گیٹ پر آ گیا اور وہ میری منتظر تھی۔ چھوٹا دروازہ کھولتے اس نے میرا ہاتھ تھام کر اندر کر لیا اور کنڈی لگاتے میرے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ چارپائی کے ساتھ اس نے اینٹیں جوڑ کر چھوٹا سا چبوترا بنا لیا تھا جس پر رومی بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ چارپائی پر بڑے سلیقے سے بستر بچھا ہوا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ بھی میرے قریب بیٹھ گئی۔ سلومی جی، اس نے خود کو میرے قریب کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ پکی بات ہے نا کہ تمہارے میاں کے آنے کی کوئی امید نہیں؟ نہیں، اس بارے پریشان نہ ہو، وہ اکثر کہیں کہ راتے نہیں آتا، مالکان اسے ادھر ادھر بھجواتے رہتے ہیں۔ سلومی نے مجھ پر قربان ہو جانے والے انداز میں مجھے تسلی دی اور میرے قریب دراز ہو گئی۔ رات گئے تک وہ مجھ پر اپنی محبت کی بارش برساتی رہی۔ تمام رات اس کا بیٹا رومی پل بھر کے لیے ادھر سے ادھر نہ ہوا اور بے خبر پڑا سوتا رہا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں نے روٹین کی عادت کو فراموش کر دیا اور یوں ہی سلومی سے لگ کر پڑا سوتا رہا۔ میرا پورا جسم نقاہت میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر دن کے اجالے کی روشنی پردوں میں سے چھن کر اندر کمرے میں نیم تاریکی کا سماں پیش کر رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے سلومی کو خود سے الگ کیا اور چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رومی اس پوزیشن میں پڑا ہوا تھا، بالکل ساکت۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو سخت جھٹکا لگا۔ وہ کسی لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں سلومی کو جھنجھوڑا، وہ بھی اس طرح ساکت محسوس ہوئی۔ میں صورتحال سے گھبرا کر اٹھ بھاگنے کو تھا کہ یکدم سلومی کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ نیم و آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گئے، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے لمبی سانس بھری اور جواباً مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تو ساری رات ہوش ہی نہیں رہا۔ ہم ایسے ہی ہوش اڑا دیتے ہیں، اس نے شوخی سے کہا اور اٹھ کر رومی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اب کروٹ بدلے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر سلومی نے اسے اٹھا کر گود میں لیا۔ اچھا سلومی، میں اب کام پر چلتا ہوں، دوپہر کو آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکراتی نگاہوں سے میری جانب دیکھتے رومی کو دوسری طرف کیا۔ میں مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل پڑی ہو۔ اس طرح کی کیفیت تھی کہ میری بڑی مشکل سے میں پلازے بھی پہنچا۔ منشی چائے پی رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی اس نے دوسرے کپ میں چائے ڈال کر مجھے دی تو میں نے شکریہ کہتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ چائے پینے سے میری طبیعت کی سستی میں کچھ کمی ہوئی اور میں اٹھ کر اوپر ٹیرس کی طرف چل پڑا۔ سارا وقت میں بے دل سا ہو کر بیٹھا رہا۔ میرا سارا جسم تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلومی کے ساتھ گزرا وقت مجھے بڑا خوابناک محسوس ہو رہا تھا۔
دوپہر کو تو مجھے ٹائم نہ ملا، شام کو چھٹی کر کے میں سلومی کو ملنے پہنچ گیا۔ دونوں بڑے تپاک سے ملے، میں نے رومی کو اٹھا کر گود میں لیا اور دوسرے بازو سے سلومی کو اپنے ساتھ لگا کر خیر خیریت دریافت کی اور اس کے میاں کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے 2-3 دن لگ سکتے ہیں، شاید کل آئے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شوخ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے لیتے اندر کمرے میں آ کے اس چبوترے نما تھڑے پر کافی کچھ پڑا تھا، فروٹ، دودھ، بوتلیں۔ آپ بازار گئی تھیں؟ میں نے سامان دیکھ کر دریافت کیا۔ جی ہاں، کل رات آپ کی خدمت نہ کر سکی، مجھے خوشی کے مارے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، اب یہ سب کچھ آپ کا حصہ ہے۔ میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی مگر جب مجھے بھوک لگی، اس نے کافرانہ ادا سے کہا۔ تو آج بھی مجھے آپ کا مہمان بننا ہوگا، میں نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا دل نہیں چاہتا میرے پاس ٹھہرنے کا؟ سلومی نے روٹھنے والے انداز میں میری آنکھوں میں دیکھتے برجستہ پوچھا۔ ارے نہیں، میں نے تو بس یوں ہی کہا۔ میں نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک دم دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سلومی، ایک بات کروں؟ ہاں، دو کر دو۔ وہ میری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر آپ کا میاں اچانک آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ میرے لہجے کا ڈر محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرائی اور بولی، میں اسے صاف صاف کہہ دوں گی کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو مجھے فارغ کر دو، میں ناصر صاحب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ کو محسوس کرتے میں نے اپنے اندر ایک طرح کے حوصلے کو جگا دی۔ رات بھر ہم دونوں دنیا سے بے نیاز اپنے آپ میں گم رہے۔ رومی کو سلومی نے اسی طرح اس چبوترے پہ لٹا دیا تھا اور وہ تمام رات بڑا سکون سے سوتا رہا اور ہم دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ صبح اٹھ کر میں پلازے میں آ گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو کر سلومی کی باتوں میں کھویا رہا۔ یہ سلسلہ مسلسل 2 ماہ سے جاری رہا، کبھی راتیں اور کبھی دن۔ اب میرے اندر سلومی سانسوں کی طرح چلتی تھی۔ میں نے اس سے 2 بار کہا کہ ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، دوسرے شہر جاتے ہیں، مگر اس نے انکار کیا اور یہ کہہ کر مطمئن بھی کر دیا کہ جیسے کام چل رہا ہے اسی طرح چلاؤ، کوئی مسئلہ تو نہیں یہاں پر۔ مگر میں نے اسے کہا کہ یہاں کی چھتیں مکمل ہو چکی تھیں اور مالکان نے کام بند کر دیا اور مجھے وہاں سے بھی فارغ کر دیا۔ یہ بات میں نے سلومی کو بتائی تو اس نے یہ کہہ کر میری ہمت بندھائی کہ اتنا بڑا شہر ہے، کسی اور جگہ کام کر لو، تلاش۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات کی تائید کی اور مزدور اڈے پر آ بیٹھا۔ یہاں کوئی نہ کوئی کام مل ہی جاتا تھا۔ شام کو میں کام سے واپس آ کر جب سلومی کے گھر ملنے آیا تو وہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ وہ کھنڈرات نما کمروں کو مسمار کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ سلومی اور رومی ادھر ہی ہوں گے، مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ ابھی میں حیران ہوا کھڑا تھا کہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے؟ سوال کرنے والا باروب سا بندہ تھا۔ جی، وہ یہاں جو اس مکان میں رہتے تھے وہ کدھر گئے؟ ارے بھائی، یہاں جو رہتے تھے وہ تو اوپر چلے گئے۔ ہاں، ماں اور بچے کو قتل کرنے والا جیل میں ہے، اسے مل لو جا کر۔ 4 سال ہو گئے اس واقعے کو، پتہ نہیں وہ سزائے موت پا گیا ہے یا تاعمر قید۔ اگر کام چاہیے تو تم بھی کل سے آ جانا مزدوری کے لیے، وہ کہتا وہ دوبارہ وہاں کام کرنے والوں کی طرف گھوم گیا۔ میں اس کے منہ سے یہ جملے سن کر سکتے میں آ گیا کہ ماں اور بچے کو اس کے خامد نے مارا اور خود وہ جیل میں تھا۔ میں نے لرزتے قدم جو آگے بڑھنے سے گریزاں تھے گھسیٹتے آگے بڑھا دیے۔ تو کیا میں اس کھنڈرات نما کمرے میں اتنے ماہ پر روح کے حصار میں تھا؟